السلام علیکم جی، میں نعمان ملک ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل آر جے نعمان ملک آفیشیل۔ میرے ساتھ دیکھان صاحب موجود ہیں۔ سر ایک تو شکریہ، دوسرا دو عام سوال ہیں جس پہ آپ کا تجزیہ درکار ہے۔ ایک تو علیمہ خانم کے حوالے سے بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کو گرفتار ہونا تھا یا آگے آنے والے جو دن ہیں ان کی گرفتاری ممکن تھی، لیکن اگر دیکھا جائے ان کے ماضی کے جو بیان ہیں، اڈیالہ کے باہر بھی وہ گئیں، انہوں نے کہا اگر گرفتار کرنا ہے مجھے کر لیں، عدالت جاتی ہیں وہ یہی کہتی ہیں۔ تو یہ بات کتنی حد تک سچائی ہے؟ اور دوسرا مولانا صاحب کے حوالے سے بات کریں گے لیکن وہ آگے چل کے۔ دیکھیں، علیمہ خانم صاحبہ کو اگر گرفتار کرنا اتنا آسان ہوتا تو اب تک گرفتار ہو چکی ہوتی۔ وہ گرفتار ہونے کے لیے تیار ہیں، وہ بار بار کہتی ہیں کہ مجھے گرفتار کرنا ہے تو کرو۔ آج تو انہوں نے جب وہ شفقت ایاز کے ساتھ کھڑی تقریر کر رہی تھی، گفتگو کر رہی تھی، تو انہوں نے بڑی سخت بات کی۔ انہوں نے کہا کہ اس جدوجہد میں، بھائی کو کی رہائی کی جدوجہد میں، اگر ملک کی خاطر، ہمارے بھائی کی خاطر جان بھی جاتی ہے تو چلی جائے، کوئی کمپرومائز نہیں کریں گی۔ تو وہ بالکل خوف زدہ نہیں ہے، وہ بالکل عمران خان کی طرح بہادر اور دلیر ہیں، عمران خان صاحب کی تینوں بہنیں۔ اب یہ جو ایک بات کی جا رہی ہے کہ وہ اس لیے وہاں پہ ہیں کہ وہ اریسٹ ہو سکتی ہیں، تو ابھی تو وہ ٹائم ہے، مطلب ان کی اگلی سماعت ہوگی۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب جب کسی کو سزا سنانی تھی تو جج نے چھٹیاں نہیں کی۔ جیسے جسٹس ڈوگر جس دن سے کرسی پہ بیٹھے ہیں، اس دن سے میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی چھٹی کر کے اور کسی اور جج کے حوالے معاملات کیے ہیں۔ تو اسی طرح سے حاجی امین، خیر وہ آئینی عدالت میں تو مسئلے کوئی نہیں ہے، سارے ایک جیسے ہیں۔ تو اگر سزا سنانی ہوتی اور اتنا آسان ہوتا علیمہ خانم صاحبہ کو گرفتار کرنا اس نظام کے لیے، تو جج چھٹی پہ نہ جاتا اور ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کرتا، کنکلوڈ کر دیتا۔ ان کو گرفتار کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس نظام کو بھی پتہ ہے کہ ان کو گرفتار کریں گے تو اور زیادہ اس نظام کے خلاف نفرت پھیلے گی کہ پہلے عمران خان صاحب خود جیل کے اندر، ان کی اہلیہ جیل کے اندر، ان کا بھانجا جیل کے اندر، ان کے کارکن، ان کی پارٹی کے لیڈرز، گجرانوالہ کے 52-53 بے گناہ ورکرز سب جیلوں میں۔ جو کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، ادھر یو اے میں سلمان اور جنید، ان دو کو اٹھائے ہوئے ہے، بڑا طویل عرصہ ہو گیا۔ تو اگر علیمہ خانم صاحبہ کو بھی گرفتار کر لیں گے تو یہ اس نظام کے لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ عمران خان کی بہن کو بھی گرفتار کر لیں گے۔ اور ابھی آپ نے دیکھا کہ ای یو کی جو رپورٹ آئی ہے، یورپی کمیشن کی جو رپورٹ آئی ہے، اس رپورٹ کے اندر جو خواتین کے ساتھ ہونے والا سلوک ہے، مارنگ بلوچ ہوں، ایمان مزاری صاحبہ ہوں، صنم جاوید ہوں، فلک جاوید ہوں، فردوس رائے ہوں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں، عالیہ حمزہ ہوں، ان خواتین کے حوالے سے مطلب اوورآل انہوں نے خواتین کے ساتھ جیلوں کے اندر ہونے والے سلوک کے اوپر بھی بات کی ہے۔ تو عمران خان کی بہن کو گرفتار کریں گے تو ایک اور انٹرنیشنل خبر ہے اور بڑا ایک اس کا سیٹ بیک ہوگا اس نظام کے لیے۔ ان کو گرفتار کرنا آسان نہیں ہے۔ دوسرا میری اطلاع یہ ہے کہ محمود حسین چکزئی صاحب نے کیٹیگوریکل یہ پیغام بھجوایا ہے کہ اگر آپ نے علیمہ خانم صاحبہ کو گرفتار کیا تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پھر ہمارے ساتھ آپ کے معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلے جائیں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ حکومت سے ہم پہلے ہی بات نہیں کر رہے، اب تو کسی اور سے بھی ہم کوئی بات نہیں کریں گے، اور پھر تو ہماری آپ کے ساتھ جنگ اور صرف جنگ ہے۔ یہ پیغام محمود حسین چکزئی صاحب نے بھجوا دیا۔ تو اب علیمہ خانم صاحبہ جس طرح سے پبلک میں نکلی ہیں، یہ بہت زبردست چیز ہے، میں تو اس کو سپورٹ کرتا ہوں۔ میں آج بھی کہتا ہوں اگر علیمہ خانم صاحبہ 2 ہفتے کے لیے سڑک پہ نکل جائیں کے پی کے کی، وہ کے پی کے میں رہیں اور وہ سڑک پہ نکلیں اور موو کرنا شروع کر دیں ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں۔ نورین نیازی صاحبہ لاہور سے نکلیں اور وہ پنجاب کی وزٹ شروع کر دیں۔ ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ سندھ جائیں، وہ سندھ کی وزٹ شروع کر دیں۔ عمران خان صاحب کی تینوں بہنیں اپنے بھائی کی رہائی کے لیے اگر سڑکوں پہ آ جائیں 3 صوبوں میں 15 دن کے لیے، آپ دیکھیے گا کہ لاکھوں لوگ آپ کو نکلتے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ 2 چیزیں ہیں، ایک تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، لوگوں کے اندر خوف ہے، گولی کا ڈر ہے کہ مطلب جو کچھ ڈی چوک میں ہوا، جو کشمیر میں ہوا، مریدکے میں ہوا، یہ ساری باتیں۔ دوسرا ان کی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پہ اعتماد بھی ان کا وہ نہیں رہا۔ تو جب عمران خان صاحب کی بہنیں گراؤنڈ پہ ہوں گی اور وہ لیڈ کر رہی ہوں گی تو معاملات تو لوگوں کا کانفیڈنس کچھ اور ہوگا اور لوگ بالکل نکلیں گے۔ لوگ نکل سکتے ہیں لیکن لیڈ کرنے والا تو کوئی ہو نا۔ اب اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے 2 ہفتے ہو گئے، علیمہ خانم صاحب نے کہا کہ اسٹریٹ موومنٹ کریں پنجاب میں۔ میں نے کہہ دیا تھا کہ کوئی نہیں نکلا، مجھے کو بتا رہا تھا کہ شوکت بصرہ صاحب نے شاید کو کوشش کی ہے اپنے حلقے میں نکلنے کی، اور مجھے وہ منصیرہ میں اقبال افریدی جو ہیں نہیں، وہ کے پی میں نکلے نا، اس کو آپ چھوڑ دیں، میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح سے میں جو ابھی وہ ان کا نام مجھے شمین یا شرمین کیا نام ہے ان کا، جن کو ابھی ذمہ داری دی گئی ہے پی ٹی آئی میں، ان کا ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ لاہور کے ٹکٹ ہولڈرز جو ہیں ان کی کوئی میٹنگ ہوئی ہے۔ تو میٹنگ تو ہوئی ہے، تو اب
کب وہ ڈور ٹو ڈور نکلیں گے, کب وہ تاجروں کو ملیں گے, کسانوں کو ملیں گے, اور متاثرین کو ملیں گے, لوگوں کو ملیں گے. ابھی تک تو گراؤنڈ پہ ایکٹیویٹی شروع نہیں ہوئی. تو علیمہ خانم صاحبہ کے نکلنے سے ہے کہ ایک ایکٹیویٹی ہوئی ہے اور اچھی خاصی ہوئی ہے, ہائی لائٹ ہوا ہے معاملہ ایک ایسے ٹائم کے اوپر جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بہت ایکٹیو ہیں, وکلا ایکٹیو ہونے لگے ہیں. اطہر من اللہ صاحب کا ایک آرٹیکل آ گیا کہ وکلا تحریک چلنی چاہیے, وکلا کو ایکٹیو ہونا چاہیے. تحریک تحفظ پاکستان نے 5 اگست کا کہہ دیا ہے, تحریک انصاف 5 اگست کے دعوے کر رہی ہے. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, جب تک سلمان اکرم راجہ صاحب, سب سے بڑی رسپانسبلٹی جس شخصیت کے اوپر فکس ہوتی ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب کو عمران خان صاحب نے جتنے عمران خان صاحب کے اپنے اختیارات ہیں ایز اے پارٹی کے بانی اور سب کچھ, وہ سارے تنظیمی اختیارات انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو دیے ہوئے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب چاہیں تو کسی کو بھی پارٹی سے فارغ کر سکتے ہیں. سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے, پنجاب کے ایم این ایز, ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈرز, تنظیمی عہدیداران, ان ساروں کو ملا لیں تو یہ 1000 پرومیننٹ لوگ بنتے ہیں. پرومیننٹ سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ملک بھر میں پرومیننٹ ہے, وہ اپنے حلقے میں, اپنے ضلع میں پرومیننٹ ہے. 1000 میں سے 10 بندے بھی گراؤنڈ کے اوپر ایکٹیو نہیں ہے پنجاب میں. بالکل. اچھا, اب اگر 10 ایکٹیو ہوں گے تو اٹھائے جائیں گے, اگر 1000 میں سے 500 ایکٹیو ہو جائیں گے تو ہر بندہ نہیں اٹھایا جا سکتا. 500 بندے پنجاب سے گرفتار نہیں ہو سکتے پرومیننٹ. اب سلمان اکرم راجہ صاحب کا مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے کہ وہ جتنے بھی عمران خان کے ساتھ مخلص ہیں, جتنے بھی وہ ذاتی طور پہ اچھے انسان ہیں, وہ چابی والے کھلونے نہیں ہیں, وہ غدار نہیں ہیں, وہ لیلے نہیں ہیں, وہ اردلی نہیں ہیں, لیکن ان کی نیک نیتی کو آپ نے کیا کرنا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کی, کہ جب وہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتے پارٹی کے اندر. 1000 ایم این ایز, ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈرز ہیں. اگر وہ پنجاب میں علی حمزہ صاحبہ تو ہے نہیں, لگائے نا کوئی نیا کوآرڈینیٹر, ٹھیک ہے. اچھا, وہ جب تھیں تو ڈیلی ٹویٹ بھی آ جاتا تھا, چیزیں بھی ساری تھیں, لیکن اس کے بعد جو بھی ہوتی تھی, لیکن انٹرنلی لڑائی تھی بہت زیادہ علی حمزہ صاحبہ کی اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی بالکل نہیں بنتی تھی. اب سلمان اکرم راجہ صاحب اپنی مرضی کا لگا دیں بندہ, صرف اتنا سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ آٹے کا جو بحران ہے, ابھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں پتہ ہے پنجاب میں کس طرح کے جبر بربریت اور فسائیت ہے, اتنا کہہ دیں کہ جی 1000 یہ بنتے پرومیننٹ لوگ 24 گھنٹے اور 24 گھنٹے میں سب ای یو کی رپورٹ کے اوپر 1-1 منٹ کی ویڈیو جاری کریں گے, اگلے دن سب آٹے کے بحران پہ جاری کریں گے, اگلے دن عمران خان سے ملاقات کے معاملے پہ روزانہ 1000 ویڈیوز اگر پنجاب سے آنے لگ جائیں, تھوڑا سا وہ ایکٹیو ہو جائیں گے, اور جو نہ کرے اس کو شوکاز کریں, اس کو پارٹی سے فارغ کریں. خاموش کیوں ہیں؟ ایک بندے کو اگر سلمان اکرم راجہ صاحب پارٹی سے فارغ کر دینا, سارے ایکٹیو ہو جائیں گے. اب جب سب کو پتہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے, جو کرتے ہیں کچھ ان کو اپریشیٹ کوئی نہیں کرتا, اور جو نہیں کرتے ان کی اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں کرتا. خاموشی کی کیا وجہ, جب خان صاحب نے دیکھ کے کچھ بنایا ہوگا نا. دیکھیں, سلمان اکرم راجہ صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ تنظیمی طور پہ وہ ایک ویک شخصیت ہے, اور وہ اس حوالے سے کوئی ایفرٹ کرتے ہوئے بھی نظر نہیں آتے کہ میں تنظیمی طور پہ چیزوں کو ٹھیک کروں. پچھلے 5 دن میں آپ دیکھ لیں, جو کچھ پچھلے 10 دن میں آپ دیکھ لیں, جو کچھ زیارت والوں کا دھرنا چل رہا تھا, اسلام آباد میں کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوئی. اے جے کے میں حالات خراب ہے, اسلام آباد میں کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوئی. پیٹرول ڈیزل قیمتوں کے حوالے سے حکومت نے خوفناک فیصلے کیے, کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوئی. آٹے کا بحران شدید ہو گیا, کوئی پریس کانفرنس نہیں ہے. ای یو کی رپورٹ آئی ہے, کوئی پریس کانفرنس نہیں ہے. اس کے علاوہ جو چیزیں ہوئی ہیں, مطلب ان 10 دنوں میں عدلیہ کے حوالے سے ایک انٹرنیشنل رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان کا سب سے کرپٹ ادارہ عدلیہ بن گیا ہے, کوئی پریس کانفرنس نہیں ہے. یوم انصاف آیا, عالمی یوم انصاف, کوئی پریس کانفرنس نہیں ہے کہ پاکستان میں انصاف کی کیا صورتحال ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر سلمان اکرم راجہ صاحب, اور اگر وہ پاکستان سے باہر ہیں, اگر وہ بزی ہیں, وہ کسی اور کے ذمہ لگائیں, اگر نہیں کرتا اس کو شوکاز کریں, اس کو فارغ کریں. جب اتنے آپ کو عمران خان اختیارات دیے ہیں, اور اب ایک ایسے, اب بہت آئیڈیل ٹائم ہے تحریک انصاف کے لیے. کیوں؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایکٹیو ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے میں بڑا کلیئر ہوں, کوئی ان کے پیچھے نہیں ہے, کوئی ان کو ہیرو نہیں بنایا جا رہا, کوئی وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ نہیں ایکٹیو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ریڈ لائنز کو کراس کر رہے ہیں, وہ بہت خوفناک ہے, اور وہ اس لڑائی کو آگے لے کر جا رہے ہیں. اور پی ٹی آئی کا آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے جو انفلوئنس رکھنے والے اکاؤنٹس ہیں, وہ بجائے مولانا فضل الرحمان کے اوپر چلیں, اس کی تعریف نہ کریں, تو اس کو ڈسکریڈٹ تو نہ کریں. ٹھیک نہیں, لیکن اگر ماضی دیکھا جائے مولانا صاحب کا, بہت سارے ایسے مواقع آئے, وارڈ دیا, جہاں پہ بھی حکومت کو ضرورت پڑی مولانا صاحب جا کے بیٹھ گئے. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید آنے والے وقت میں ان کو کوئی اور میں مان لیتا ہوں. دیکھیں 26 ترمیم میں مولانا نے ووٹ دیا, غلط کیا, ٹھیک ہے, وہ ان کو, پھر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ پی ڈی ایم کے سربراہ تھے. اس پی ڈی ایم میں تو چغزئی صاحب بھی تھے, ٹھیک ہے, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی تھے, محمد زبیر صاحب بھی تھے, شاہد کرن عباسی صاحب بھی تھے, یہ مفتاح اسماعیل صاحب بھی تھے. یعنی نون لیگ ایسے ہی تھے نا اس وقت, چھوڑی تو نہیں تھی. جی بالکل. یہ اتنی اختر جان منگل صاحب بھی تھے. دیکھیں ماضی پہ آپ جائیں گے تو پھر سب کا ایک ماضی ہے. اب اگر آپ نہ کریں ان کی تعریف, ان کو ہیرو نہ بنائیں, لیکن ڈسکریڈٹ تو نہ کریں. آپ ان کے موقف غلط ہے تو آپ کہیں کہ غلط ہے. تو اس وقت جو بھی لوگ
مولانا فضل الرحمان صاحب کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں, وہ کسی کی کو سرو کر رہے ہیں, وہ غلط کر رہے ہیں نا ٹھیک بھائی. ہے. آپ یہ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی, کہتے ہیں کہ عمران خان کے مقابلے میں ان کو ہیرو بنایا جا رہا ہے. او بھائی خدا کا, اور یہ بھی حد تک یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو عمران خان صاحب کی مقبولیت ہے وہ کم ہو جائے گی اگر مولانا 2 مہینے میں وہی دیکھیں, عمران خان صاحب کے سب سے قریب ترین شخصیت جہانگیر ترین صاحب تھے, جی بالکل, جن کے بارے میں, اور علیم خان صاحب تھے, جن کے بارے میں یہ پرسیپشن تھی, یہ الزام تھا, یہ دعوے تھے کہ عمران خان کا کچن بھی ان کے پیسوں سے چلتا ہے, جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جہاز جتنے عمران خان استعمال کرتے ہیں یہ بھی ان کے پیسوں سے کرتے ہیں. آج پارٹی جہاں پہ ان کی وجہ سے, وہ دونوں نہ صرف عمران خان کو چھوڑ کے گئے, عمران خان کے خلاف کھڑے ہوئے, عمران خان کے خلاف الیکشن لڑے, عمران خان کے خلاف کس حد تک نہیں گئے, آج وہ دونوں شخصیات کہاں ہیں, نام بھی نہیں پتا. ٹھیک ہے. دیکھیں بات یہ ہے, اور پچھلے 4 سال میں جو اس نظام کے ساتھ لگتا گیا ہے ڈسکریڈٹ ہوتا گیا. لیکن وہ اتنے طاقتور تو نہیں تھے نا, یہ مطلب ایک بڑا نام ہے مولانا صاحب کا. ہم نے جب بھی دیکھا ہے حکومت کو, چاہے وہ پیپل پارٹی ہے, نون لیگ ہے, مولانا صاحب کے پاس لازمی جاتے ہیں, حتیٰ کہ پی ٹی آئی بھی ان کے پاس گئی دیکھیں ہے. پی ٹی آئی اب بھی ان کے پاس بہت جاتی ہے, مولانا اس چیز کو ڈسکلوز نہیں کرتے کہ پی ٹی آئی نے کیا کیا ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں پوری ایمانداری سے کہ کوئی ان کا عمران خان ریلیٹڈ ایجنڈا نہیں, کوئی لے کے نہیں آیا, وہ عمران خان سے ریلیٹڈ ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. اب کسی نے آنکھ ماری ہو, جو شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے, مولانا کو نظر آ رہا ہو کہ نظام گر رہا ہے اس لیے وہ ایکٹیو ہو, یہ ہو سکتا ہے, لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کہا ہو کہ تم شہیدوں کے اوپر بات کرتے ہو ہیرو بن جاؤ. یہ ریڈ لائن ہے جو انہوں نے کراس کیا ہے, اور بہت سسٹم کے اندر پینک ہے. اچھا, بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے نا کہ ایک بندہ اٹھتا ہے اور اٹھ کے جا کے جلسے میں اس طرح کی باتیں کر دینا, چلو کسی ان کے ورکر کو کچھ کہا ہو یا مولانا صاحب کو کچھ کہا ہو تو وہ تو سریکی تجاز ہے نا کہ تو کون خواہ مخواہ لگا لیجئے. تو اس سے بہت ساری چیزیں ملتی ہیں کہ یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ وہ عمران خان کے مقابلے میں ہیرو بننے کی کوشش کر رہے ہیں, نہ ان کو ہیرو کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ لڑائی سیریس ہے اور یہ لڑائی آگے بڑھے گی. تو معاملات کس طرف جائیں گے پھر, یہ آنے والا وقت بتائے گا, بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. اگر پی ٹی آئی ایکٹیو ہو گئی سڑکوں کے اوپر تو یہ نظام گر بھی سکتا ہے, بہت ویک ہے یہ نظام. آخری سوال, منگل والے دن پھر ملاقات ہے, پھر چلیں علیمہ خانم تو پچھلے منگل کو بھی نہیں آئیں, وہ آتی ہیں نہیں آتی, کب دیکھتے ہیں ملاقات؟ نہیں, جب تک پی ٹی آئی مزاحمت نہیں کرتی, سڑکوں میں نہیں آتی, کوئی ملاقات نہیں ہوگی. بہت شکریہ. بالکل جی, صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کی کوئی بھی رائے ہو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیا کریں. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ. اللہ حافظ.